بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمانے۔ آج پہلی دفعہ آپ حضرات کے علاقہ میں دینی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں علماء کی طرف سے بھی آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کافی دیر پہلے کے نکلے۔ میں 4:07 سے گھر سے نکلا تھا لاہور سے۔ رستے میں ٹریفک اور اس کے بعد بڑا کہیں پہ رش، کہیں پہ بالکل ہی نہیں چلتی، کہیں پہ لائن میں لگ کے آنا پڑتا۔ اس وجہ سے آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا۔ بار بار وہ مولانا بھی رابطے میں تھے، ہم بھی پریشان تھے، وہ بھی پریشان تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول فرمائے۔ میری یہ نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے آپ ادھر آ جائیں، آگے ہمت فرما لیں بھائی، باری باری ادھر دیکھنا، یہ بزرگوں سے نہیں، یہ نوجوان ساتھی، آپ بھی بھائی آ جائیں، سامنے آ جائیں ذرا۔ دوران گفتگو کوئی بات، کوئی جملہ اچھا لگے تو کیا کہیں گے بھائی؟ میں آپ کو نہیں کہتا کیونکہ آپ تھک چکے ہیں، آپ بڑی دور سے آئے ہیں، ہم تو یہ قریب ساتھ ہی لاہور ہے اور 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں۔ آپ تھک کے بیٹھے ہیں، ہم تو صحت مند ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی محبتوں کو سلامت رکھیے جگہ۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ مجھ کو بنایا امتی اپنے حبیب کا، میں کس زبان سے شکر تیرا ادا کروں۔ خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز نادا کی سمجھے۔ تو پتھر جو چشمے چلا جانے دائیں، تو پتھر جو چشمے چلا جانے دائیں، تو پیغمبر دی بولی لبا جانے دائیں۔ یتیمہ دے سر تے تاج نبوت سجا جانے دائیں۔ تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا، کوئی حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا۔ تیری شان علی کل شیء قدیر، تیرا ذکر کردہ اے قرآن پیارا۔ تیرے بعد دکھیاں دا کوئی نہیں سہارا، اے کس کا نے کیتا ہے اتنا کھلارا۔ اچانک ندا آئی خاموش ہو جا، نظر نیوی کر لے تے ہاتھ بن کھلو جا۔ میں جس کا نے کیتا ہے اتنا کھلارا، اس نو میں دو جگ دا سلطان کیتا، تے پہلے محمد دا سامان کیتا، تے مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتا۔ میں پہلے محمد دا سامان کیتا، تے مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتا۔ خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تو پتھر جو چشمے چلا جاندا ہے۔ اور میرا اللہ کون ہے؟ الرحمن میرا اللہ ہے، الرحیم میرا اللہ ہے، الکریم میرا اللہ ہے، الجبار
الجبار میرا اللہ ہے، القہار میرا اللہ ہے، الودود میرا اللہ ہے، المجید میرا اللہ ہے، الباعث الشہید میرا اللہ ہے، الحق الوکیل میرا اللہ ہے، الاول میرا اللہ ہے، الآخر میرا اللہ ہے، الظاہر میرا اللہ ہے، الباطن میرا اللہ ہے، ذوالجلال والاکرام میرا اللہ ہے، جو پتھر میں بھی وہ پتھر میں بھی مخلوق کو پالتا ہے، نگاہ کرم سب پہ ڈالتا ہے، جو سب سے مکرم، جو سب سے مکرم، جو سب سے بڑا ہے، وہ تیرا وہ میرا وہ سب کا خدا ہے۔ شروع دینا تو میں گل کر نہ چاہنا، شروع دینا تو میں گل کر نہ چاہنا، سارے مسئلے میں اپنے حل کر نہ چاہنا، جو لا ریب پھلا تے گلیاں دا رب، رسولہ نبیاں تے ولیاں دا رب، خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریمہ تو وڈا کریم، او سارے کریمہ تو وڈا کریم، جنہیں نال کندے اے ہر شے بنائی، جنہیں حکم دے تابع ہے ساری خدائی، جنہیں حکم دے تابع ہے ساری خدائی، جدی شان اکلا تو بہتی ورائے، مثل جیدی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے۔ بھئی پنجابی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ تو پھر آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے نا تو اپنے جذبات کا اظہار کیجئے۔ جدی شان اکلا تو بہتی برائے، مثل جیتی کوئی نہیں او ساڈا خدائے، او کلا ہے یکتا ہے گل میری ٹھیک ہے، او کلا ہے یکتا ہے گل میری ٹھیک ہے، او دا کوئی نہیں شریک، او لا شریک ہے، پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا، جنو مولا پھٹے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جنو مولا مارے بچا کوئی نہیں سکتا، میری ہر ایک گل ٹھیک ہے، میری ہر ایک گل ٹھیک ہے، ایک کم نچ سانو رکھ دا شریک ہے، جدا میں درودہ سلامہ دیواری اور شامل کرے سانو ذات باری، طلحہ محبت دا نکتہ کمالے۔ میں نے آغاز سے لے کر اب تک کوئی آپ کو یہ نہیں کہا کہ اس جملے پہ آپ نے بولنا ہے، اس شعر پہ آپ نے بولنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، میرا مزاج بھی نہیں ہے، لیکن اگر میری بات اب آپ کو پسند آئے، اگر آپ کے عقائد کی ترجمانی کروں، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں سنیوں کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ ہمارے لاہور میں ایک بات بڑی مشہور ہے، ہمارے گھر میں تو مشہور ہے، باقی پتہ نہیں، کہ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ایمانی لحاظ سے بھی، کیونکہ یہ تھوڑے سے ان کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے، ایمانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی۔ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مضبوط ہاتھ اٹھائیے گا۔ طلحہ محبت دا، طلحہ محبت دا نکتہ کمالے، نبی دے ذکر خدا ساڈے نالے۔ طلحہ محبت دا نکتہ کمالے، نبی دے ذکر خدا ساڈے نالے، اور وہ بھی اسے خدا کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے، اس کی بھی مثال کوئی نہیں، اس کی بھی مثال کوئی نہیں، اس کا بھی ثانی کوئی نہیں، اس کا بھی ثانی کوئی نہیں، وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی اعلیٰ، وہ بھی بالا، یہ بھی بالا، وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی اعلیٰ۔ فرق کیا ہوا؟ وہ بنانے والا، یہ بننے والا، وہ چلانے والا، یہ چلنے والا، وہ بنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال، وہ چلانے میں بے مثال، یہ چلنے میں بے مثال، وہ رلانے میں بے مثال، یہ رونے میں بے مثال، وہ خالق بے مثال، یہ مخلوق بے مثال، وہ داتا بے مثال، یہ لینے والا بے مثال، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی اعلیٰ، اس کی بھی مثال
مثال کوئی نہیں، اس کی بھی مثال کوئی نہیں، اس کا بھی ثانی کوئی نہیں، اس کا بھی ثانی کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ سنیے گا، ہمارا عقیدہ سنیے گا، جو ساری کائنات میں موجود ہے اس کو خدا کہتے ہیں، جو عائشہ کے حجرے میں موجود ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جو عائشہ کے حجرے میں موجود ہے اسے خدا کہتے ہیں، انہی الفاظ میں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ انہی الفاظ میں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ملک پاکستان کے ایک عظیم آواز، جاندار آواز، میرے مسلک کی پہچان، جناب محترم مولانا غلام اللہ میواتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش فرمائے۔ محبت کے ساتھ مہمان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ابھی آپ ہمت آپ میں ہے سننے کی، اور ویسے بھی وہ آپ کی زبان میں ہی آپ سے انشاءاللہ زیادہ گفتگو فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم مولانا نثار صاحب، تم نے میرے خیال بالک تیار کرا کہ ہم تو ہارا ہورا پڑا کام ساتھن سو تو تم نے بولنا ہے، ایسے اتنا کہیں بڑا بڑا نے دیکھے بالک چلیں گے، تم انہیں دیکھ کے من چلو، تم زور سے پڑھو اللہم سیدنا و مولانا محمد۔ حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا، حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا، تیرا رنگ بھی بہتا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان بھی سب تو بالا ہے، مینوں ساری دنیا تا چم دی بھئی، مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے، اللہم بھائی ہاشم صاحب تہاری اجازت سو امتحان لے لوں، بالکو اے بالکو میرے میں تم نے نہ بولنو، تہاری باری بعد میں تک تم جیتو گے، بڑا بوڑھا جوان جیتا لے، جوان اور بوڑھا تہاری باری ہے بھائی، بالکن نو بعد میں دیں گو، تم پڑھو ماشاءاللہ، بہت بہت خوب۔ اب تم مت بولیو، بالکو تک تم پڑھ کے سناؤنے ہو، اللہ مولانا طلحہ صاحب، لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی دھاندلی سے آئی، سچی مانچ جیتی پڑی ہے تو دھاندلی ماندلی، دیکھو تو صحیح بھائی، ایسے مت کرو، بالکن سو آگے نکلن کی کوشش تو کرو۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد، کسے پوچھیا شہد دی مکھی تو، کسے پوچھیا شہد دی مکھی تو، دس کیڑا عمل تو کر دیئے، تیرا شہد ہے میٹھا شفا والا،
ایڈا میٹھا سا کہ تو بر دیے گل سن مکھی نے جواب دیتا سن کیڑا عمل میں کر دیا بس ارشد عاجز ہر ویلے بس ارشد عاجز ہر ویلے میں درود نبی تے پڑھ دیا ومولانا محمد جا کا دانت ہم 300 پیارا بات سمجھ نہ ہے بھائی توجہ کہاں دیکھ رہا ہوں میرے میں ہی دیکھو جا کا دانت ہم 300 پیارا جا کا دانت ہم 300 پیارا مو سامنے دیکھ نہ رہو بھائی توجہ ہے بھائیان کی دیکھو تم جب بتلو دیکھو گا تو میں کسلو سناؤں گا یہ کوئی میری آپ کی تو بات ہو نہ رہی ہے ہمارا نبی کا سردار کی بات ہو رہی ہے اور جب ہم بھائی بتلو دیکھنا تو مناسب نہ ہے ایک بار سبحان اللہ کو پھر میں بات سناؤں میں کہا کہہ رہا ہوں تم نے ابھی تھوڑی سمجھنا ہی سنیوں جا کا دانت ہم 300 پیارا بابا جی حدیث کی کتابن میں لکھی پڑی یہ بات جب میرا پیارا نبی بات کرے نا جب ہم بتلا وہاں تکلم گفتگو میرا نبی کا مبارک دانتن میں سو روشنی نور نکلے ہو جو سامنے بھیتن پہ دیوارن پہ پڑے ہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ جا کا دانت ہم 300 پیارا جا کا دانت ہم 300 پیارا جا کو چہرو چاند سو پیارو ہے جا کا کہنا پہ کنکر کلم پڑھا جا کا کہنا پہ کنکر کلم پڑھا ٹوٹے چاند بھی دیکھے اشاروں ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم او پیارو نبی ہمارو ہے اللہ ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد گامڑا بتا دو ایمان تاجہ ہو کہ نہ بھائی میرا بھی تاجہ کر دیو کہ وہ ذرا سبحان اللہ ایک پنجابی کا کلام شمشاد آفتاب نہ دیکھ رہا کہاں نا یعنی چلو میں دیکھا اتبی تو نگاہ گھما کے دونوں مولوی عبدالوکیل اور کرسا استان تو میرے پہ آجا تیار ہیں ان سارا جو میرے بچپن کا بیلیاں میں سارا آج جمع ہیں تو چلو پھر تو سبحان اللہ جوہر سے ہونی چاہے نا بھائی لے اتلو بھی جہاں میں دیکھوں ہونی بیٹھا پڑا ماشاءاللہ ایک پنجابی کو بہت خوبصورت کلام جو سبحان اللہ کے ہو تو پھر شروع کر دیں تم تو ایسے جیسے وہ ماسٹر حاضری لگا کر نا پہلے آپ تو سسٹم بدل گو ایک بار گھون بیٹھو گول پڑھو لبیک ایک سور لبیک ایسے نا کٹھا ہو کے کہو سبحان اللہ ایسے اب کے کڑے جو ٹھنڈوں سے ہوئے میرے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثالیں آپ کہتے ہوں گے مولانا نثار صاحب ان کا گھرانہ بڑا نیک ہے قاری افضل صاحب بڑا گھرانہ نیک ہیں جی قاری زبیر صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ہیں استاد بھی ہیں ساتھی بھی ہیں جی بڑے نیک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جی لوگوں کی مثال دی جاتی ہے بھائی فلانوں بھائی بڑا ہی شریف ہاں بھائی بہت نیک لوگ لیکن ایمان سے بتائیں کوئی گھرانہ میرے نبی کے گھرانے جیسا ہو سکتا ہے
تو آپ نے اتنا سا میرے ساتھ مل کے کہہ دینا نئی ملدی مثال. کیا کہیں گے؟ پھر کہیں. جب یاد ہو جائے بتا دیو، پھر میں شروع کروں. نئی ملدی، نئی ملدی. میرے نبی دے گھرانے دی نئی ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نئی ملدی مثالیں. اگلی بات سنیے گا. میرے نبی دے گھرانے دی نئی ملدی مثالیں، حسن و حسین دے نان دی نئی ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نئی. رب نے نبی دا شان ودھایا، رب نے نبی دا شان ودھایا، عرش بری تک کوڑ بلایا. میں لگے تم ہار گا بھائی، ہار جاؤ. سنو گا جی ابھی گھنٹوں بھی پڑھو تو ہاتھ کھڑا کرو جو بھائی ہارا پڑا. یہ میں صرف نا جگان کے مارے کر رہا ہوں، ایسے مت کرو. محبت سے کہو سبحان اللہ. رب نے نبی دا شان ودھایا، عرش بری تک کوڑ بلایا، فرشاں تو عرشات جانے دی نئی ملدی. بولو تو صحیح بھائی، ابھی تو پیسہ بھی لینا تم پیسو سبحان اللہ ہی نہ کہہ رہا. نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نئی ملدی مثالیں. دشمن سیک بڑھڑی مائی جس دی پنڈ نبی نے چائی. تمہید مولانا آپ حضرات نے تو پڑھا ہے، میرے دیہاتی بھائی میری طرح سے میں تھوڑی سی تمہید مانتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک بوڑھی اماں ہے، سامان پاس رکھا ہوا ہے، مکے کی گلی کی نکر پہ کھڑی ہے، متلاشی نظروں سے کبھی ادھر آگے پیچھے دیکھتی ہے. قربان جاؤں اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے. اور زور سے میرے آقا نے اماں کی پریشانی کو بھانپ لیا. میرے آنے او بھائی لالا توجہ بھائی نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ لکھ رہے کہ ڈرائیور کے ساتھ سونا منع ہے. یہ ڈرائیور کے ساتھ والی سواری سو گئی نا تو پھر کہا ہوگا ڈرائیور بھی اونگے گو، اور جب اونگن لگو تو بھائی 37 شک والا سارا ہی. تو توجہ، جو پیے بیٹھا نا تمہاری توجہ چاہے توجہ. تو میرے آقا نے پوچھا ماں پریشان لگتی ہو، کیا بات ہے؟ کہنے کہ بیٹا کیا بتاؤں، سامان زیادہ ہے، کمزور ہوں، بوڑھی ہوں، اٹھا نہیں سکتی، مزدور کی تلاش میں ہوں. قربان جاؤں میرے آقا نے فرمایا اماں میں حاضر ہوں. مختصر عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے نبوت والے سر پہ اماں کا سامان اٹھایا اور اماں کے ساتھ چل پڑے. کچھ چلے تھے، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، سنیے گا بہت خوبصورت بات. کچھ چلے تھے، اماں گویا ہوئی. اماں بولی بیٹا تجھے پتا بھی ہے میں مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہوں؟ ماں بتا دیجئے کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا یہاں ایک نوجوان آیا ہے بڑا خوبصورت سا جسے لوگ محمد کہتے ہیں. تو ماں کیا ہوا؟ بیٹا کیا بتاؤں، وہ کوئی نیا مذہب، نیا دین، نئی شریعت لے کے آیا ہے. اس کی باتوں میں مٹھاس، چاشنی اور جادو اتنا ہے کہ جو سنتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. باپ سنے نا، اولاد کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. ماں بچوں کو چھوڑ دے گی لیکن اس کا ساتھ، بولو تو صحیح. تو میں بیٹا اس وجہ سے جا رہی ہوں کہیں اس کی وہ رس بھری آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، کہیں میں اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ بیٹھوں. اپنا دین بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. قربان جاؤں میرے آقا سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں.
37 चक वाला ईमान सु बतायो कोई हमारे खिलाफ बात कर रहा है तो हम का काम कर देंगे, आया जा उठा अपना आप ऐसे ही। लेकिन मेरे नबी के अखलाक हैं। वो जगह जहां माँ ने जाना ताई, मेरे आका ने सरे नबूवत से सामान उतारा रखा, अम्मा से इजाजत की, वापस पलटे। अम्मा ने आवाज दी, कहा बेटा रुक तो सही, तूने मजदूरी की है, उजरत नहीं ली, सारे रास्ते में तुझे बातें सुनाती आई हूं, न तूने अपने नाम बताया है न खानदान बताया है, जाते हुए अपना तारुफ तो करा दे। तवज्जो है, किसी ने खानदान का बच्चा लगता है। मेरे आका ने झुकी हुई नबूवत की पलकों को उठाया और फरमाया, अम्मा अगर पूछती है तो बता देता हूं, वो मोहम्मद जिसका तज़किरा तो सारे रास्ते करती आई है, वो मोहम्मद मैं ही हूं। अम्मा की समातों से जब मेरे आका का ये जुमला और जवाब टकराया, अम्मा तड़प के रह गई, कहने लगी बेटा तू वो मोहम्मद है तो जल्दी कर, लोगों को क्या पढ़ा के अपना बनाया करता है, मुझे भी अपना बना ले। अब मैं सुना रहा हूं बात 37 जगवाला, जो सुभान अल्लाह ना की तो मेरी नात पूरी, और फिर तुम बयान सुनो अगलो। तवज्जो, दुश्मन सी के बुढ़ड़ी माई, जिस दी पंडित नबी ने चाई, जिस दी पंडित नबी ने चाई, दुश्मन दे बोझ उठाने दी नहीं मिलदी मिसाले, मेरे नबी दे घराने दी नहीं मिलदी मिसाले। और जिस दे इशारे ते चन्न टूट जावे, 37 चक वाला तारो ध्यान इत बितल हो जावे। ई भाई जो काम कर रो जाए करना वो भी आ जाए, लेकिन जो ना कर रहा है सुभान अल्लाह कहो। मैं तुमने बार बार कह क्यों जरा सुभान अल्लाह, क्यों सारे सुभान अल्लाह। जिस दे इशारे ते 37 चक वाला मस्जिद में जितना बैठा हो, मैं आंगली खड़ू, सामने रस्सी बंधी पड़ी है, सारा मिलके इशारा करो, बूढ़ा कब्रन में चला जाऊंगा, बच्चा बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन इशारा कर करके यार एक रस्सी ना तोड़ सका, तागा ना तोड़ सका। कुर्बान मेरे आका ने आसमान के चांद को इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। बोले जरा सुभान अल्लाह। हो जिस दे इशारे ते चन्न टूट जावे, डूबदा सूरज भी मुड़ आवे, डूबदा सूरज भी मुड़ आवे। पत्थरां तो कल में पढ़ाने दी नहीं मिलदी मिसाले। और मौलाना मैं पेंडू लिया बंदा, ये भी पेंडू ही नहीं, एक शहरी ने सूफी साहब एक गल लिखी है, मैं तुहाडी नजर कर रहा हूं, तुहानू पता नहीं नजर किनू साधे ने ते तुहाडी नजर बहरहाल। मैं पेंडू जब बंदा एक गल लिखी मैं कि हर सुन्नी दे दिल दा चैन है, हर सुन्नी दे मैं कि हस्ती दा नाम लेना है, जिहदे दिल दा चैन होवे ना वो हस्ती, दोवें हाथ चक के सीने दा जोर ला के सुभान अल्लाह उन्हें बोलना। तवज्जो, हर सुन्नी दे दिल दा चैन, हर सुन्नी दे दिल दा चैन, शाना वाला पीर हुसैन। नारे तकबीर, तारे खत्मे नबूवत, शाने हुसैन जिंदा, शाने हुसैन, नारे तकबीर। कैमरे वाला भाई बैठा है हमें, आप खड़े हों जरा देखिएगा इनके किस किस के हाथ उठते, मैं फिर पढ़ रहा हूं जरा दिखाइएगा। मैंने कही कि जिसके दिल का चैन हो ना हाथ निकालिएगा, बार में फिर से पढ़ता हूं। हर सुन्नी दे दिल दा चैन, शाना वाला पीर हुसैन, शाना वाला शान
دشمن آگے ہاں دشمن آگے ڈٹ جانے دی نہیں ملدی مثال میرے نبی دے گھرانے دی نہیں کچھ بات پلے پڑی لکھنا ہے بہرحال زیادہ امار نہ کرو کدی بات کھڑا ہو کیسا سڑے ہمیں جاتے ہو تو لیٹ آئے ایک دینے سبحان اللہ کہوا کے ہرا دیا ڈر بھی لگ رہا بھائی تو یہ وجہ سے میں زیادہ درمیانوں سے چل رہا ہوں میں غصہ نہ کر رہا اچھا لے بھائی اب کھول دیا انہوں نے میں تو اب صحیح ایک میواتی کی چھوٹی سی نعت سنا کے دیکھوں تک تم نے درود پاک پڑھو جی اللہم صلی علی سیدنا اللہ اکبر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اور یہ میرے انہیں جمعے لگا رہا کو بہت کیڑو کام ہے بہرحال دیکھوں گا تک ماحول جیسو ہوئیو آگا حساب سو اونچا رتبہ شان واڑو میرو نبی ہے مطلب چھوٹی سی بات تو یہاں میں کہہ دوں جو تم نے پرچی دی باقی پھر بعد میں سناؤں گا توجہ بھائی اونچا رتبہ شان واڑو میرو نبی ہے اونچا رتبہ شان واڑو میرو نبی ہے اللہ کا قرآن واڑو میرو نبی ہے اونچا رتبہ شان واڑو میرو نبی ہے اللہ کا قرآن واڑو یہ بالک جنت میں جنت الفردوس میں پہنچا پڑا ہوں گا بڑان کرنا کہ ہوں جانے میں بھی پہنچا ہی پڑا ہوں گا بولو تو صحیح بھائی اونچا رتبہ شان واڑو میرو نبی ہے اللہ کا قرآن واڑو اللہ کا قرآن واڑو اب تاری باری بھائی اللہ کا قرآن واڑو میرو نبی ہے کملی ہے کالی کملی ہے کالی میرا نبی کی شان نرالی میرا نبی کی شان نرالی میرا نبی کی دنیا تو حیران پریشان ہو گئی دنیا تو حیران پریشان ہو گئی عرش توڑی جان واڑو میرو نبی ہے اونچا رتبہ شان واڑو میرو نبی ہے اللہ کا قرآن واڑو تم جیت رہا بھائی ابھی توڑی اللہ کا قرآن واڑو میرو نبی ہے اور دشمن رہے گا دیکھتا سارا صدقے جاؤں تیرا اشارہ دشمنن کے سامنے چمکتا چاند کا دشمنن کے سامنے چمکتا چاند کا ٹکڑا کر دکھان واڑو میرو نبی ہے اونچا رتبہ شان واڑو میرو نبی ہے اللہ کا قرآن واڑو یا اللہ جو بول رہا تیرا نبی کی محبت میں تیرا نبی کی تعریف کر رہا ہی سجاواں جا کے درود پڑھ کے سواں پڑھا نبی کی زیارت کروا دے جنہیں کرنی ہے بولو اللہ کا قرآن واڑو اللہ کا قرآن واڑو میرو نبی ہے اور 70 صحابہ کتنے بھائی بولو تو صحیح 50 اور 10 60 اور 10 یا واقعہ یاد رکھیو باقیو حدیث میں لمبو سارو آوے میں نے 2 لینن میں لکھ دیو 70 صحابہ پھر بولو کتنا بھائی
सुनियो 70 सहाबा, उलमा से पूछ लियो पूरा वाक़या है। 70 सहाबा एक प्यालो मंजर है यूं देखण वालो, कम हुयो न दूध पियो सब ने धाप के, कम हुयो न दूध पियो सब ने धाप के, मोजज़ा दिखाण वालो मेरो नबी है, ऊंचा रुतबा शान वालो मेरो नबी है, अल्लाह का कुरान वालो, अल्लाह का कुरान वालो मेरो नबी है, अल्लाह का कुरान वालो मेरो नबी है। और एक और घणो ही लंबो वाक़ो फज़ाइल अमाल में तब पढ़ो, वह भी सुना दूंगे सुभान अल्लाह कह दो। ये अभी तो तुमने भले सुमे लग रहोगे भाई कहा मौलवी, जब तुम फौत हो जाओगे इंशाअल्लाह तो जन्नत में चला, भाई मरना है कि ना सबन में, हाँ मरंगा तो जन्नत में जाऊंगा ना, बगैर मेरे तो जन्नत नहीं मिलेगी भाई, आगे मारे तो जान देनी पड़ेगी। तो तुम चला गया जन्नत में, वो रूख ही रूख मार के फलन सू लधा पड़ा, फिर तुम के वैर कालो सो मौलवी है माने जो सुभान अल्लाह कहवाई ना, की बरकत है सारी, अभी कह ले कहो सुभान अल्लाह। फज़ाइल अमाल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या है। सुनियो, मैंने थोड़ी सी बात करी है कि उमर चलो, उमर चलो तलवार उठा के, उमर चलो तलवार उठा के, यार ललकार सुना के। उनने मशवरो करो कि मुसलमानन को दीन तो बढ़तो ही जा रहा है, फैलतो ही जा रहा है, भाई कुछ करो, लेकिन हक काय का रोका शुरू के ना है भाई। उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत भारी जुल्म ढाया, लेकिन आज 37 तक में भी नबी का गुलाम बैठा, क्या हो जरा सुभान अल्लाह। उनकी यार कहा करा, उन्हें कही कि भाई बात यूं है, हमने बिलाल भी मार के देख लियो, शहीद भी करके देख लिया, हाँ और अतन पे भी जुल्म कर लिया, ये बाज नहीं आने वाला, ऐसे करो इनका नबी शहीद कर दो तो इनको इस्लाम मिट जाएगो। उनकी फिर कहा करें कौन हिम्मत करे, तो हजरत उमर को नाम आगो मुसलमान ना होया जब, उनके जी ठीक है मैं काम में करूं, तलवार पकड़ के घर से चला, कहा नियत लेके भाई कि मैं नबी पाक के शहीद कर देंगो, लेकिन वाक्य तुमने सुना को अब मैं सुना लगूं जे सुभान अल्लाह कह दो तो भाई तुम नाराज मुनीर सुभान अल्लाह तो कह दे यार, तो आप पछड़ो मेरे पे, जोर से कहें सुभान अल्लाह। ये मेरो जिगरी आ रहे जांच कहें लंगोटियाऊ है। तो सुनियो तवज्जो, उमर चलो तलवार उठा के, यार मेरी तरफ यार ललकार सुना के, दिल जो पलटो रो तो आयो है उमर, दिल जो पलटो रो तो दिल जो पलटो रो तो आयो है उमर, कलमो पढ़ाण वालो मेरो नबी है, ऊंचा रुतबा शान वालो मेरो नबी है, अल्लाह का कुरान वालो, अल्लाह का कुरान वालो मेरो नबी है, अल्लाह का कुरान वालो मेरो नबी है। एक नात है, बल्कि यह मैं सुनाऊं हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सुनान के मारे। एक नात शेर को और दो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान का, जो हजरत अबू बकर का गुलाम बैठा ना, तवज्जो हुई तो इंशाअल्लाह मैंने क्योंकि तड़प जाओगा। सुनियो जरा मोहब्बत सु। आमिना लखा हो मेरे तीनू मुबारका, तेरे घर नबियां दा इमाम
गया। या दरज में सुनानो जाना सुनियो भाई तवज्जो। आमिना लखा घोवेण तेनू मुबारका, तेरे घर नबियां दा इमाम आ गया। जर्रा जर्रा इस जहां दा जगमगा उठा, जर्रा जर्रा इस जहां दा जगमगा उठा। धरती ते जो खैरुल अनाम आ गया। आमिना लखा घोवेण तेनू मुबारका, तेरे घर नबियां दा इमाम आ गया। माई हलीमा झूला झुलावे, शीमा वीर नू लोरी सुनावे। भाई बालको सामने वाला हो, तुम तो बिल्कुल भी खामोश मत हो, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और हाथ उठा उठा के कहो सुभान अल्लाह। और कदी कदी मन करे तो इन्ने देख के जोर से सुभान अल्लाह कहो, कदी मन करे इन्ने देख के सुभान अल्लाह कहो, फिर ये भी तारे साथ लग जाएगा। कहो जरा सुभान अल्लाह। माई हलीमा झूला झुलावे, शीमा वीर नू लोरी सुनावे। चन्न तो भी सोहना मेरा वीर मुस्तफा, चन्न तो भी सोहना मेरा वीर मुस्तफा। ओ बन के रब दा साडे लई इनाम आ गया। आमिना लखा घोवेण तेनू मुबारका, तेरे घर नबियां दा तुमने इजाजत है, जो दुबकाना भी चाहो तो करीब करीब वाला दुबका सको, ठीक है जी। देख हाथ लगा। तेरे घर नबियां दा, तेरे घर नबियां दा इमाम आ गया। और 37 चक वालों ये बात मैंने ना लिखी, मेरा एक दोस्त ने लेकिन कमाल कर दिया। सुनियो कि भामे सपदे जहर सताया। गार वालों वाक़या जब मेरा नबी पाक हिजरत फरमा के मक्का छोड़ के मदीना मुनव्वरा जान लगा ना, तो गार में जान जब गया तो एक साथी हो नबी के साथ, कोई नाम बता दे दो आप, कहा हो भाई? देख लो अब तुम भाई, ये जो बालक बैठा नहीं है अभी वर्ल्ड कप कहा हुआ बताया जाने वाला हार को पाकिस्तान, तो वे अंग्रेजन का नाम ने ऐसे बता दें। हालांकि इतना मुश्किल है वहाँ, ये हमारा बुजुर्ग हाँ जिनकी वजह से आज हम मस्जिद में बैठा मुसलमान हाँ। तो घर में कोई ऐसी तरतीब बनाओ, रोज़ की एक सहाबी को नाम याद कर लो, हुजूर की अज़वाज जो हमारी माँ हैं उनको नाम याद करो, हुजूर की बनात जो बेटी हैं उनका नाम याद करो, अशरा मुबशरा करोगा इंशाअल्लाह। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, जब गार के पे पहुंचा कि आका आप ठहरो मैं अभी आ रहा हूँ। अंदर गया, सफाई वफाई करी, लत्ता फाड़ फाड़ के जो पोल सुराख बना पड़ा भरा, कोई कहना ये क्या 2 सुराख रह गए, उनमें अपनी एड़ी रख ली कि कोई चीज निकले तो मेरा नबी को तकलीफ ना पहुंचाए। अपनी गोद जो है नबी को बिस्तर बना लियो। भाई तवज्जो यार, ओ लाला यार भाई जब तुम बतलाओ मैं कसलो सुनाऊं, जे तो सुनो तो ठीक है, ना तो धक्का सुतना ना सुनाने, जे सुन रहा हो तो कहो सुभान अल्लाह। तो नबी पाक हजरत अबू बकर की मुबारक गोदी में अपना सिर मुबारक रख के आराम कर रहा। आंख लगी मेरा आका की, सांप निकलो अव्वालू निकला लू गैल ना पाई, वाने हजरत अबू बकर की एड़ी पे डंग मारो, डस लिया। लेकिन वे तहैयो करके बैठा, उन्हें नियत की थी कि जान दे देंगा लेकिन नबी दे आराम चे खलल नहीं आन देंगा। जहर जहर होता है, बार बार सांप ने डसा, जहर चढ़ते 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 आंखों तक पहुंचा, तो बेख्तियार हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू उबले और रुखसारे अबू बकर से होते हुए मेरे आका के रुखसारों पे जाके गिरे। कहें सुभान अल्लाह। ये अबू बकर की आंखों के पाक आंसू थे जो पाक चेहरा नबूवत पे जाके गिरे। कहें जरा सुभान अल्लाह। मेरे आका की आंख खुली, देखा यार बैठा रो रहा है। अबू बकर क्या हुआ, क्यों बैठे रो रहे हो? आका क्या बताऊं, किसी चीज ने मुझे काटा है, उसका जहर चढ़ा है,
میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دکھاؤ کہاں کاٹا ہے؟ یہاں بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب، ہاں جی عالم فاضل علاج کرتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، قربان جاؤں میرے آقا نے لعاب دہن نکالا اور ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا، کہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا جیسے مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ سنیے گا وہ بات سنا رہا ہوں کہ بھاوے سپدے زہر ستایا، بھاوے سپدے زہر ستایا، اپنا نہیں ہے پیر ہٹایا، لعاب میرے آقا دا، لعاب میرے آقا دا لگا جو ایڑی دے، لعاب میرے آقا دا لگا جو ایڑی دے، صدیق نوح درد تو آرام آ گیا، آمینہ لکھا ہومن تینوں مبارکہ، تیرے گھر نبی دا امام آ گیا۔ اب تم ہار گاؤ اور میں بھی ہار گاؤں، دو چار شعر عظمت قرآن کا حوالہ سے ایک میں نے لکھا ہے کلام، یا کو سنا دوں۔ رب کا قرآن پیارا ہے، یہ آنکھوں کا تارا ہے، جو اپنی آنکھوں کو قرآن سے منور کرتا ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ۔ رب کا قرآن پیارا ہے، یہ آنکھوں کا تارا ہے، اس کی پیاری خوشبو ہے، یہ خوشبو سے مہکا سارا ہے، رب کا قرآن پیارا ہے، یہ آنکھوں کا، یہ آنکھوں کا تارا ہے، رب کا قرآن پیارا ہے، یہ آنکھوں کا تارا ہے، جو بھی رب کا قرآن پڑھے رب اس کو چمکائے گا، جو قرآن کا عامل ہوگا وہ تو بخشا جائے گا، یہ رحمت کا دھارا ہے، یہ خوشبو سے مہکا سارا ہے۔ بڑوں کو مل کے پڑھو میرے ساتھ، رب کا قرآن پیارا ہے، یہ آنکھوں کا، پوری بات کہے، رب کا قرآن پیارا ہے، یہ آنکھوں کا تارا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے دل میں نور اتر جائے، بھٹکا ہوا اور بگڑا ہوا اس کے ذریعے سدھر جائے، یہ نور کا ایسا مینارہ ہے، یہ آنکھوں کا، یہ آنکھوں کا، تم بہار کا لگو بھائی، یہ آنکھوں کا تارا ہے، رب کا قرآن پیارا ہے، یہ آنکھوں کا تارا ہے، آؤ ذرا قرآن پڑھو، آقا کا فرمان پڑھو، سیدی چکواڑا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، آج نیت کرو، جو حافظہ ماشاءاللہ وہ تو ڈھنگ نو پڑھ لیں گا، کم سے کم ایک رکوع تو ہم روزانہ پڑھا کریں گا۔ کون ارادہ کرے ہاتھ کھڑا کرو، دونوں ہاتھ ہمیں کھڑا کرو،
نیت تو کر لو انشاءاللہ، پڑھو گا انشاءاللہ، پھر دیکھو اللہ کی رحمت اور برکت۔ اور یہ نیت ہمارا جو جوان ہاں وہ کر لو، ہاتھ اٹھاؤ بھلے سے نہ اٹھاؤ، جن نے ابھی تھوڑی داڑھی نہ رکھی، مطلب ایک تو آئینہ ہے ایک جو رکھ کے کٹواما ہاں یا چھوٹی چھوٹی راکھاں، میں نیت کرو کہ نبی کی محبت میں نبی کی سنتیں زندہ کریں گے انشاءاللہ، پوری داڑھی سنت کے مطابق رکھیں گے، نیت کرو انشاءاللہ بھائی۔ چلو جی اللہ قبول فرمائے۔ آؤ ذرا قرآن پڑھو، آقا کا فرمان پڑھو، دین کی خاطر ہر لمحہ ہر لہجہ ہر آن بڑھو، یہ پیغام ہمارا ہے، روشن روشن تارا ہے، رب کا قرآن پیارا ہے، یہ آنکھوں۔ اللہ تعالیٰ طاہر و سنو محبت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاید ہم جلدی آتا تو اور محبت سے سنتا، بہرحال پھر بھی تم نے بڑی محبت سے سنو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی، باقی انشاءاللہ بھی مولانا کو بیان ہوئے گو، محبت سے سارا سنیو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔